مجھ سے ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ تو جس دن ہم اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف بیٹھ جائے گا، اس دن ہم اور آپ کے دلوں سے سارے ڈر نکل جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ہم اور آپ گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، گناہ پہ گناہ کیا جا رہے ہیں، ہمیں کوئی اللہ کا ڈر نہیں۔ ہم اور آپ ایک اوپر ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جس دن ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جائے گا، آپ یقین مانیے کہ ہم اور آپ سارے کے سارے گناہ اس دن چھوڑ دیں گے۔ اللہ خود فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور جب اللہ سے آپ ڈرنا شروع ہو جاؤ گے تو ساری چیزیں آپ سے ڈرنے لگیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کرو۔ آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ ایک شخص تھا، اسے ایک عورت سے محبت ہو گئی۔ ایک شخص تھا، اسے ایک عورت سے محبت ہو جاتی ہے، تو وہ عورت قافلے والوں کے ساتھ شہر کے باہر روانہ ہوتی ہے، تو اس کی محبت میں وہ شخص بھی اپنی بستی سے نکل کر قافلے والوں میں چلا جاتا ہے۔ تو جب شام ہوئی تو رات کو ان قافلے والوں نے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ ٹھہرے وہ لوگ۔ جب ٹھہرے تو یہ لڑکا دوڑتا ہوا اس عورت کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ شخص اس سے کہنے لگا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اس عورت نے کہا جاؤ جنگل میں دیکھ کر آؤ، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، دیکھ کر آؤ۔ اب اس لڑکے کے کیا تھا، اس نے سوچا کہ آج تو کام بن گیا، اپنا فوراً مسرت کے عالم میں، خوشی کے عالم میں وہ دوڑتا ہو، پورے جنگل کا چکر لگاتا ہے۔ پورے جنگل کا چکر لگانے کے بعد واپس آتا ہے، لڑکی سے کہتا ہے کہ سارے سو رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ سو رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ غور کرنا اس لڑکی کے جواب پر۔ اس نے کہا اے شخص، سارے لوگ سو رہے ہیں، تو یہ بتاؤ کیا وہ ذات بھی جو سو رہی ہے، جو جسے نہ کبھی کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ اس عورت نے کہا سارے لوگ سو رہے ہیں، کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اللہ کی تو وہ ذات ہے جسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ تو اس نے کہا جب تم لوگوں کے ڈر سے یہ کام نہیں کر سکتے کہ لوگ دیکھ نہ لے، تو یہ کیسے گناہ کر لیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہو اور ہم گناہ کر لیں؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی، وہ خوف خدا ہے، وہ خوف خدا ہے۔ جس دن ہمارے اور آپ کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر سما جائے گا، اس دن ہم اور آپ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہم اور آپ اپنے اندر اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا بدن خوف خدا سے کانپتا ہے، جب کسی شخص کا بدن جسم خوف خدا سے کانپتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کے خوف سے کانپتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ رب العزت کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ جس دن ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہوگا اللہ کا، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کو جہنم کی طرف جانے کا حکم اللہ فرما دے گا، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔
اس کی آنکھوں کے پلک کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا الہ العالمین، تیرے محبوب کا فرمان ہے جو آنکھ تیرے خوف کی وجہ سے روتی ہے، یا اللہ تو اسے عذاب نہیں دے گا، میں تیرے خوف سے روئی تھی، یا اللہ میں تیرے خوف سے روئی تھی، تو عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا دریا رحم جوش میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس ایک بال بھیگنے کے سبب سے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پلکوں کا ایک بال بھیگ جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ڈر سے ایک پلک کا ایک بال بھیگ جائے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے شفاعت کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، اللہ رب العزت بڑا کریم ہے۔ تم آؤ تو صحیح اس کے دربار میں، آؤ تو صحیح اس کی دہلیز کے اوپر، اللہ کی رحمتیں تمہیں صدائے دے رہی ہیں۔ تم کیوں پھرے گھوم رہے ہو، کیوں متکبرانہ انداز میں پھر رہے ہو؟ آپ آؤ تو صحیح، کتنا سوڑا انداز ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے فریب میں ڈال دیا، تجھے کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈال دیا؟ تو یہ دنیا کی زینت دیکھ کر اللہ کو بھول گیا، یہ تو دنیا کی عائشہ دیکھ کر اللہ کو بھول گیا؟ یاد رکھ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اے انسان یاد رکھ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ سرکشی نہ کرو، تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، جہاں تک ہو سکے نیکیوں کی طرف آ جاؤ، مسجدوں کی طرف آ جاؤ، مدارس کی طرف آ جاؤ۔ یہ خالی مسجدیں چیخ چیخ کر تمہیں آوازیں دے رہی ہیں، مؤذن 5 وقت آپ کو اذانیں دے رہا ہے، یا الصلاۃ یا الفلاح، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہا ہے۔ آپ توجہ کریں، آپ غور کریں اس بات کے اوپر، ورنہ آپ یقین مانیے کہ آپ اگر شریعت کو خلاف جا رہے ہیں، شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، تو سوائے بربادی کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔